السلام علیکم ناظرین، سرورنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نانف حسین۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں عشوب چشم کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ عشوب چشم ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک انفیکشن ہے جو کہ آنکھوں کی ایک وبا ہے۔ ناظرین، یہ بہت پرانی وبا ہے، تو ناظرین اب یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ پورے پاکستان میں بہت زیادہ اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں ناظرین، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سب کو متاثر کرتا ہے ناظرین، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے ناظرین۔ تو یہ اب بہت زیادہ تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے ناظرین؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی اچانک تبدیلی، کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس کی تبدیلی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ناظرین۔ تو یہ ایک الرجی وغیرہ ہے، اس کو اردو میں عشوب چشم کا نام دیا گیا ہے اور انگلش میں سے آئز انفیکشن کہتے ہیں ناظرین۔ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ناظرین اور بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے ناظرین۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں ناظرین؟ جب کسی شخص کو عشوب چشم کی بیماری ہو جاتی ہے تو ناظرین ان کی جو آنکھوں میں یہ جو سفید حصہ ہے ناظرین، آپ کی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے ناظرین، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں ناظرین۔ تو یہ نالیاں سوزش کر جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ پھول جاتی ہیں ناظرین، جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، خارش کا احساس ہوتا ہے ناظرین، اور جلن کا احساس ہوتا ہے ناظرین۔ ناظرین، یہ اتنی احساس بیماری ہوتی ہے کہ آپ جو متاثرہ شخص آنکھیں جھپکتا ہے اس بار، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو اب بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں یا اس مرض میں آپ مبتلا نہیں ہیں، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے ناظرین، اس کی سب سے جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلیک چشمے کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ آپ باہر جائیں بلیک چشمہ، چاہے آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو یہ وبا ہے یا نہیں ہے، آپ بلیک چشمے کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ مرض لگی ہوئی ہے تو اگر آپ بلیک چشمے استعمال کریں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے محفوظ رہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ مرض نہیں ہے تو بلیک چشمہ آپ استعمال کریں گے تو آپ اس مرض سے بچے رہیں گے، کیونکہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کسی شخص کو عشوب چشم ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ روشنی سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ نے روشنی سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ جتنا ممکن ہو سکے آپ ایک کمرے میں رہیں جس میں روشنی نہ ہو، لائٹ وغیرہ سب آف ہوں، اس میں آپ رہیں تاکہ آپ کو درد وغیرہ میں کمی آ جائے۔ ناظرین، یہ تقریباً 2 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے ناظرین۔ تو یہ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ آپ نے اپنانی ہے ناظرین۔ یہ ایک وائرس ہے، اس کی آپ بینائی پر کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں بنتا، لیکن ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین اگر آپ کو پہلے کوئی آنکھوں کی مرض ہے جس میں آپ مبتلا ہیں کسی مرض میں آنکھوں کی، تو اس کے بعد اگر آپ کو عشوب چشم بھی ہو جاتا ہے ناظرین تو پھر آپ کی بینائی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اپنے جتنا ہو سکتے اپنے احتیاط رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے سینیٹائز وغیرہ صابن سے بار بار دھونا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کو عشوب چشم کی بیماری لاحق ہے تو اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ اور جو بات میں اب بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ نہیں لگانا، آنکھوں میں پانی بہتا ہے ناظرین، آپ کے ہاتھوں پہ انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ جب آنکھوں میں لگائیں گے، آنکھوں پر لگائیں گے ہاتھ، اس سے اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں آپ نے کوئی صاف رومال استعمال کرنا ہے یا ٹشو وغیرہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور، وہ جو ٹشو یا رومال آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، خصوصاً بچوں سے دور رکھنا ہے، کسی کو ٹچ نہ کرنے دیں اس رومال کو، کیونکہ بچوں میں امیونٹی کی کمی ہوتی ہے تو ان میں پھر یہ زیادہ بڑھ سکتی ہے بیماری۔ تو ناظرین یہ کچھ اس کی احتیاطی تدابیر تھیں، یہ اپنا سکتے ہیں، اس پر عمل کریں تو ناظرین اللہ پاک سب کو محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ۔